جی کہیے۔ میں اقرا بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ عورت کو کن کن معاملات میں شوہر کی اجازت لینا ضروری ہے؟ جیسے اپنے ماں باپ کے گھر جانا ہے، نوکری کرنی ہے یا پڑھائی کے لیے ہے، تو اجازت لینا ضروری ہے شوہر سے؟ ٹھیک ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے سوال کیا۔ مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر معاملے کے اندر ایک جو شادی شدہ خاتون ہے اس کے لیے لازم ہے کہ اپنے خاوند سے اجازت لے، لیکن جہاں پر فرض کا تعلق ہوتا ہے، مثلا جیسے نماز ادا کرنی ہے یا روزہ رکھنا ہے، اسی طرح اگر حج کو جانا ہے اور اس کے پاس اپنا علیحدہ سے خرچہ موجود ہو اور محرم بھی ساتھ اس کا موجود ہو، تمام تر جو شرعی تقاضے ہیں پورے ہوں، مثال کے طور پہ خاوند اجازت نہیں دیتا، کہتا جی میں تمہیں روکتا ہوں تم حج پہ نہ جاؤ، چونکہ اگر اس کے اوپر حج فرض تھا تو خاوند کی اجازت اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح نماز پڑھنی ہے، نماز کا وقت ہو گیا، خاوند کہتا ہے تم میرے کام کرو، تو ایسی صورتحال کے اندر خاوند کی اتباع لازم، بلکہ خاوند اگر روکتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جو فرائض ہیں وہ ادا کرنے لازم ہے۔ فرض روزہ رکھنے سے خاوند منع نہیں کر سکتا۔ اگر ماں باپ کے گھر میں جانا ہے تو خاوند کو چاہیے کہ ایک اصول بنا لے۔ مثال کے طور پہ بعض خواتین ایسی ہیں کہ جو بہت زیادہ دور رہتی ہیں، کسی اور صوبے میں ہیں، تو ایک روٹین بنا لے۔ خاوند کو بھی چاہیے یہ کہ ایک مہینے میں کم از کم یا 6 ماہ میں ایک مرتبہ اس کے ماں باپ کے گھر میں اس کو جو ہے وہ جانے کی اجازت دے، اور اگر بالفرض اس کے ماں باپ اس کے گھر میں آتے ہیں تو ان سے ملنے سے منع نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جو محارم رشتے ہیں ان سے منع نہیں کر سکتا، لیکن یہ اصول آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جن محارم رشتوں کے اندر بھی فتنے کا اندیشہ ہو تو خاوند کو اجازت ہے کہ ان کے ملنے سے منع کر سکتا ہے۔ مثلا ماں باپ سے تو ملنے سے منع نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر یہ ماں باپ کے گھر جانا چاہتی ہے اور اس کا عذر شرعی بن گیا، کوئی اللہ نہ کرے کوئی کسی کی ڈیتھ ہو جائے یا کوئی ایسا مسئلہ بن جاتا ہے، تو خاوند کو چاہیے اس کے ساتھ بہرحال تعاون کرنا۔ لیکن دیکھیں، آپ نے نماز کی بات کی تو کچھ خاوند ہوتے ہیں نا بہت ریجڈ ہوتے ہیں، بہت ہی ریجڈ ہوتے ہیں کہ اب نماز بھی پڑھنی ہے، کچھ ہو سکتا ہے کچھ سرٹن کیسز ہو، تو اس میں وہ کیا کریں کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ کھانا مانگ رہا ہے خاوند، وہ اب نماز پہ کھڑی ہوئی ہے لیکن وہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے یا گالیاں بھی دے رہا ہے، تو ایسے میں وہ کیا کرے؟ دیکھیں اگر تو جہاں کچھ پر ایسی سرٹن سچویشنز ہوتی ہے نا، اگر ایسی صورتحال بن جائے کہ خاوند کھانا مانگ رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کو کھانا دے کے پھر نماز پڑھ لے، کیونکہ مطلب نماز کا وقفہ لے لے۔ نماز نام ہے مشغولیت کا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے جس کا مفہوم ہے کہ نماز تو مشغولی ہے۔ جب آپ کے ذہن میں بہت سارے کام ابھی موجود ہیں تو پھر نماز میں جانے سے پہلے وہ تمام کام نمٹا لیں، لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ باقی کاموں کے اندر مصروف ہوں تو نماز کا وقت ہی نکل جائے گا، تو پھر نماز پہلے ہے، باقی کام لیکن سارے اگر خاوند اتنا اسٹرکٹ ہے اور ریجڈ ہے، ہوتا ہے نا کچھ میرا کیسز نہیں بڑے خیال کہ فیملیز ہیں کوئی بھی خاوند وہ ایسا بلیک ہو۔ میل کرے، نہیں ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، بڑے کیسز ہیں، دیکھیں جو بہت سے میں نہیں کیسز ہیں، سمجھتا کہ 2 ووٹ آ گئے ہیں قاری صاحب، بڑے اگر کیسز ہیں، دیکھیں تیسری خاتون ہوتی تو انہوں نے بھی کہ میں کہنا تمہیں تھا کہ کچھ کہہ دوں گا زبان سے، خاوند کے پاس تو ٹول ہے نا، زبان سے کچھ بھی کہہ دیا تو رشتہ تو گیا، تو وہ ایسے میں بڑی چیزیں ہوتی ہیں، تو ایسے میں آپ پھر جیسے کہتے ہیں کیا راستہ ہے اس کا؟ ہاں جی، اس کے لیے کیا راستہ دیکھیں اگر تو میرا نہیں خیال، کیونکہ آپ کہہ رہی ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی خاوند اس حد تک گزر جائے کہ وہ فرض نماز پڑھنے سے بھی اس کو روکے، ایسا سرٹن کیسز تو ہیں، لیکن چلے ایسا وہ مجھے ممکن یہ نہیں ہے، بتائیں، لیکن پھر بھی اگر کوئی ایسی صورتحال بنے تو خاتون کو چاہیے کہ نماز صرف فرض ادا کر لے، سنتیں نہ پڑھے، صرف فرض ادا کرنے کے بعد فی الفور اپنے خاوند کی اتباع میں لگ جائے۔ میں یہاں پر یہ بات بھی ایڈ کرنا چاہوں گا، بلکہ اسی سے ریلیٹڈ ہے وہ، کہ ایک خاتون کو چاہیے کہ فرض نماز ادا کر لی ہے نا، یا جتنے فرائض ہیں ان کی ادائیگی کر لی ہے، تو اس کے بعد وہ جتنا ممکن ہو سکے نا اپنے خاوند کی اتباع کرے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ اگر ایک خاتون اس حال میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے، یعنی دنیا سے جائے، کہ اس کا خاوند اس سے راضی تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ اختیار عطا فرمائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہتی ہو داخل ہو جاؤ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خاتون کے لیے تو جنت کمانا بڑا آسان ہے۔ دیکھیں نا، کرنا کیا ہے، صرف اور صرف فرائض کو ادا کرنا ہے اور ساتھ خاوند کی اتباع۔ دیکھیں خاوند اس کو جائز کہتا ہے، ناجائز، جہاں پر حرام کا تعلق ہے وہاں تو اس کی اتباع جائز نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خاتون اگر صرف یہ کہہ دے نا اپنے خاوند کو
کہ آپ کہیں گے نا دن ہے تو میں کہوں گی دن ہے، آپ کہیں گے رات ہے تو میں کہوں گی رات ہے، تو خاوند بھی پھر میرا خیال ہے کہ ایک اچھے طریقے سے چلے گا، اس کو بھی پتا ہوگا کہ اس نے اپنی جو ایک انا ہے نا اس کو میرے آگے قربان کر دیا ہے۔ تو خاتون اگر یہ دو کاموں پہ عمل کر لینا تو میرے خیال سے، بلکہ میں کیا، یہ حدیث ہے تو حدیث کے اوپر عمل کرتے ہوئے فرائض کی ادائیگی کرے، خاوند کی اتباع۔ اچھا مجھے بتائیں خاوند پہ بھی کچھ ایسے فرائض ہیں کہ وہ بھی بیوی کو خوش رکھنے کے لیے یا بالکل جنت ایسا میں ہے۔ داخل ہونے کے لیے کچھ دیکھیں کرے دنیا میں؟ جب نکاح کیا جاتا ہے نا تو پھر خاوند کو یہ سمجھانا چاہیے، بلکہ میں تو وہاں پر خطبے کے اندر عمومی طور پہ یہ بات کہہ دیتا ہوں کہ آپ کا نکاح ہو گیا ہے تو آپ نے چند باتوں کو یاد رکھنا ہے، جیسا کھانا خود کھانا ہے ویسا ہی اپنی گھر والوں کو کھلانا ہے، اہل و عیال کو، اپنی بیوی کو۔ بعض دفعہ ہوتا ہی ہے کہ خاوند باہر جا کے خود تو دعوتیں اڑا رہے ہوتے ہیں اور گھر آتے ہیں تو بیوی کو فون کر دیتے ہیں جی آپ کھانا کھا لینا۔ تو میرا یہ مشورہ ہے کہ اگر آپ باہر کہیں کھانا کھا رہے ہیں تو واپس آتے ہوئے کوئی ایک پارسل آپ لے آئیں گے تو اس سے دیکھیں بیوی کے دل میں ایک مزید محبت بڑھے گی، اور اس سے بڑھ کے آپ اگر سنت پر عمل کرتے ہوئے یہ مد نظر رکھیں کہ میں جیسا خود کھاؤں گا ویسا ہی اپنی بیوی کو کھلاؤں گا، جیسا خود پہنوں گا ویسا ہی اپنی بیوی کو پہناؤں گا، جیسی رہائش میں اپنے لیے پسند کروں گا ویسی ہی اپنی بیوی کے لیے۔ تو اگر یہ تمام تر چیزوں کو مد نظر رکھا جائے تو میرا خیال ہے کہ ایک گھر بڑے آسان طریقے سے چل سکتا ہے۔ اس سے بڑھ کر ہننا لباس لکم انتم لباس لہن کے جو الفاظ ہیں نا کہ تم ان کے لیے ایک پردہ ہو وہ تمہارے لیے پردہ ہے، تو بعض دفعہ عیوب و نقائص ہوتے، انسان ہے نا۔